بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کا دوسرا سفر شام۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا سے ہی بہترین کردار کے مالک تھے۔ جب آپ کی عمر مبارک 25 سال ہوئی تو آپ کی صداقت اور دیانت کے ہر طرف چرچے ہونے لگے۔ مکے کی فضاؤں میں آپ کے لقب صادق و امین ہر طرف گونجنے لگے۔ شہر مکے کی ایک معزز اور مالدار خاتون تھی جن کا نام تھا خدیجہ۔ انہیں ایسے ایماندار شخص کی ضرورت تھی جو ان کا مال ملک شام لے کر جائیں اور وہاں فروخت کر کے نفع کما کر لائیں۔ آپ کی امانت و صداقت کی شہریت جب حضرت خدیجہ تک پہنچی تو انہوں نے آپ کو پیغام بھیجا کہ آپ میرا مال تجارت ملک شام لے کر جائیں، جو تنخواہ میں دوسروں کو دیتی ہوں آپ کو اس کا دگنا دوں گی۔ آپ نے ان کی یہ درخواست قبول فرمائی اور تجارت کا سامان اور مال لے کر ملک شام روانہ ہو گئے۔ اس سفر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا غلام میسرہ بھی آپ کے ساتھ تھا، جو آپ کی خدمت اور دیگر ضروریات پورا کرتا تھا۔ ایک بار پھر جب آپ ملک شام کے مشہور شہر بصرہ پہنچے تو وہاں رہبر کی عبادت گاہ کے قریب قیام فرمایا۔ وہ رہبر میسرہ کو پہلے سے جانتا تھا، اسی بنیاد پر وہ اس کے پاس آیا اور آپ کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا، یہ کون ہے جو اس درخت کے نیچے اترے ہیں؟ میسرہ نے جواب دیا، یہ شہر مکہ کے رہنے والے ہیں، بنو ہاشم سے تعلق ہے، ان کا نام محمد ہے اور لقب امین ہے۔ رہبر کہنے لگا، سوائے نبی کے آج تک اس درخت کے نیچے کوئی نہیں اترا۔ پھر اس نے پوچھا، کیا ان کی آنکھ میں سرخی رہتی ہے؟ میسرہ نے جواب دیا، ہاں، اور وہ ہر وقت رہتی ہے۔ یہ سن کر رہبر کہنے لگا، یہی اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مجھے ان میں وہ تمام نشانیاں نظر آ رہی ہیں جو توریت و زبور میں پڑھی ہیں۔ کاش میں اس وقت زندہ ہوں جب یہ اپنی نبوت کا اعلان فرمائیں گے۔ اگر میں زندہ رہا تو ان کی بھرپور مدد کروں گا اور ان کی خدمت میں پوری زندگی گزار دوں گا۔ اے میسرہ، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ کبھی ان سے جدا مت ہونا، ان کی خدمت کرتے رہنا، کیونکہ اللہ پاک نے انہیں نبوت کا شرف عطا فرمایا۔ آپ سامان تجارت بیچ کر جلدی تشریف لے آئے۔ جب آپ کا قافلہ مکے واپس پہنچا تو اس وقت حضرت بی بی خدیجہ مکان کی چھت پر بیٹھی ہوئی تھی۔ انہوں نے یہ منظر دیکھا کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دو فرشتے دھوپ سے سایہ کیے ہوئے تھے۔ اس منظر نے حضرت خدیجہ کے دل پر گہرا اثر کیا۔ کچھ دن کے بعد انہوں نے اپنے غلام میسرہ سے اس بات کا ذکر کیا تو میسرہ نے بتایا کہ میں تو پورے سفر میں اسی طرح کے مناظر دیکھتا رہا ہوں۔ پھر میسرہ نے اس طویل سفر میں آپ کی صداقت و دیانت، حسن سلوک و غمخواری، معلومات کو سمجھنے اور کاروباری مہارت کے جو روح پرواز مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے وہ بیان کیے۔ رہبر جس طرح آپ پر فدا ہو گیا تھا اور آپ کے مستقبل کے بارے میں پیش گوئیاں کی تھی، یہ بتایا۔ یہ سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دل میں آپ کے لیے عقیدت و محبت پیدا ہو گئی۔ حضرت خدیجہ سے نکاح۔ حضرت خدیجہ مکے کی مالدار اور بہت محترم و معزز خاتون تھی۔ آپ کا تعلق قبیلہ قریش کی شاخ بنو اسد بن عبدالعزیز سے تھا۔ ان کا سلسلہ نسبت 3 واسطوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ اہل مکہ ان کی پاک دامنی کی وجہ سے طاہر یعنی پاک باز کے لقب سے یاد کرتے تھے۔ ان کی عمر اس وقت 40 سال ہو چکی تھی۔ انہوں نے 2 شادیاں کی تھیں۔ ان کے دونوں شوہر انتقال کر گئے تھے۔ بڑے امیر و کبیر افراد نے ان کو شادی کے پیغامات بھیجے، لیکن انہوں نے تمام پیغامات کو واپس کر دیا اور یہ طے کر لیا تھا کہ اب نکاح نہیں کریں گی۔ لیکن آپ کے اخلاق، عادات و برکات اور حیرت انگیز واقعات سن کر ان کا دل آپ سے نکاح کرنے کی طرف مائل ہوا۔ انہوں نے اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ کو بلایا۔ حضرت صفیہ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بھائی عوام بن خلید کی بیوی تھی۔ انہیں بلا کر ان سے آپ کے کچھ ذاتی حالات کے بارے میں معلومات لی۔ پھر شام کے سفر سے واپسی کے تقریباً 3 ماہ بعد انہوں نے آپ کی طرف نکاح کا پیغام بھیجا۔ اس رشتے کو پسند کرنے کی وجہ خود حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یوں بیان فرماتی ہیں، میں نے آپ کے اچھے اخلاق اور آپ کی سچائی کی وجہ سے آپ کو پسند کیا۔ آپ نے اس درخواست کو اپنے خاندان کے بڑوں اور اپنے چچاؤں کے سامنے رکھا۔ انہوں نے یہ رشتہ منظور کر لیا۔
آپ کا نکاح ہوا جس میں آپ کے چچا ابو طالب نے خطبہ پڑھا اور اپنے مال سے 20 اونٹ حق مہر ادا کیے۔ حضرت ختیجہ تقریباً 25 سال تک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہی۔ ان کی زندگی میں آپ نے دوسرا نکاح نہ فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرزند حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا باقی ساری اولاد حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ حضرت ختیجہ نے اپنی ساری دولت آپ کے قدموں میں نثار کر دی اور ساری عمر آپ کی خدمت کرتے گزار دی۔ تعمیر کعبہ میں کردار۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 35 برس ہوئی تو زبردست بارش سے احرام کعبہ میں سیلابی پانی آ گیا۔ اس سے کعبہ شریف کی عمارت کو کافی نقصان پہنچا اور اس کا کچھ حصہ بھی گر گیا۔ قریش نے طے کیا کہ مکمل عمارت کو توڑ کر پھر سے کعبے کی ایک مضبوط عمارت بنائی جائے جس کا دروازہ بھی بلند ہو اور اس کی چھت بھی ہو۔ چنانچہ قریش نے مل جل کر اس کا کام شروع کر دیا۔ اس تعمیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک ہوئے اور پتھر اٹھا اٹھا کر لاتے رہے۔ مختلف قبیلوں نے کعبہ شریف کی عمارت کے مختلف حصے آپس میں تقسیم کر لیے، لیکن جب حجر اسود رکھنے کا مرحلہ آیا تو فتنوں نے سر اٹھانا شروع کر دیا۔ قبیلوں کا آپس میں سخت اختلافات ہو گئے۔ ہر قبیلے کی خواہش تھی کہ حجر اسود کو نفذ کرنے کا اعزاز اسے حاصل ہو۔ اگر کوئی قبیلہ اس میں رکاوٹ بنے تو تلوار کے زور سے اس کا راستہ روکا جائے۔ 4 دن اسی بات میں گزر گئے کہ حجر اسود کون نفذ کرے گا۔ ایک بوڑھے شخص نے اس جھگڑے کو ٹالنے کے لیے تجویز پیش کی کہ کل جو بھی شخص صبح سویرے سب سے پہلے حرم مکہ میں داخل ہو اسی سے اپنا فیصلہ کرائیں گے۔ جو بھی فیصلہ دے سب قبائل اسے تسلیم کریں گے۔ اس بات پر تمام قبائلوں کا اتفاق ہو گیا۔ خدا کی شان کہ صبح کو جو شخص سب سے پہلے حرم مکہ میں داخل ہوئے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے۔ آپ کو دیکھتے ہی ان کی مسرت کی انتہا نہ رہی۔ سب کہنے لگے یہ امین ہے، یہ جو بھی فیصلہ فرمائیں گے ہم تسلیم کریں گے۔ آپ نے اس جھگڑے کو کمال دانش مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس طرح ختم کیا کہ فرمایا جو بھی قبیلہ حجر اسود رکھنے کا تقاضا کرتے ہیں وہ اپنا ایک ایک سردار چن لے۔ انہوں نے اپنے اپنے سردار چن لیے۔ پھر آپ نے اپنی چادر مبارک کو بچھا کر حجر اسود کو اس پر رکھا اور سرداروں سے فرمایا کہ وہ سب مل کر اس چادر کو تھام کر حجر اسود کو اٹھائیں۔ سب نے ایسا ہی کیا اور جب حجر اسود اپنے مقام تک پہنچ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت والے ہاتھوں سے اس مقدس پتھر کو اٹھا کر اس کی جگہ رکھ دیا۔ اس طرح آپ کی حکمت اور دانش مندی سے فتنہ و فساد کے شعلے بھی بجھ گئے اور سب کے دلوں میں مسرت و شادمانی کی لہر بھی دوڑ گئی۔ حجر اسود ایک پتھر ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت سے اتارا گیا۔ اس پتھر کو چومنا چھونا گناہوں کو مٹاتا ہے۔ اہل عرب میں یہ پتھر بہت محترم سمجھا جاتا ہے۔ آج بھی یہ پتھر کعبے کی دیوار میں نصب ہے۔ سبحان اللہ۔